الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء أناسا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ کسی کو اللہ بیٹیاں عطا کر دیتا ہے، کسی کے ہاں اللہ بیٹے ہی بیٹے دے دیتا ہے، اور بعض کو اللہ بیٹے اور بیٹیاں ملا کر دے دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اگر نہ دینے پہ آئے تو چاہے جتنا کو قریبی بھی اللہ کا ولی کیوں نہ ہو، اللہ اس کو کچھ بھی نہیں دیتا۔ یہ اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی قبر، قیامت، حشر، نشر، جنت تک اس کا ثواب جاری رہتا ہے والدین کے لیے۔ تین چیزیں کون سی ہیں؟ ایک تو صدقہ جاریہ کے طور پر کوئی کام کر گئے، او علم ينتفع به، یا کوئی ایسا علم چھوڑ گیا جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، شاگردوں کی شکل میں، کتابوں کی شکل میں، تحریر اور تقریر کی شکل میں۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، یا پھر نیک اولاد اپنے پیچھے چھوڑ گیا جو اس کے لیے دعا کرتی۔ نیک اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ انسان کا اتنا قیمتی سرمایہ ہے، اس سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ اور جب بھی اللہ سے دعا مانگو تو نیک اولاد کی، نیک اولاد کی۔ جتنے بھی نبی ہیں انہوں نے جب بھی مانگا ہے تو اللہ سے یہی دعا کی کہ اللہ بھی نیک بیٹا عطا کر۔
ابراہیم علیہ السلام آج کل ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، قربانی کے ایام قریب ہے۔ اللہ رب العزت نے بڑھاپے کی عمر کے اندر تقریباً 80 سال کے لگ بھگ اپنے پیغمبر کو بیٹا عطا کیا، تو انہوں نے رب سے مانگا کیسا تھا؟ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے۔ جب اللہ سے رزق مانگے نا تو رزق حلال کا مطالبہ کریں، ایسا نہ کہا تو یہ اللہ سے رزق دے دے پیسے دے دے، نہیں، اللہ حلال کا مال دے، رزق حلال عطا کر۔ اور جب اولاد مانگے تو نیک اولاد، اکیلی اولاد نہ مانگا کرو۔ ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کے اندر اتنے پر امید ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اللہ میں تیرے در کا سوالی ہوں، نیک بیٹا عطا کر۔ میرے رب نے دے دیا، اور بیٹا بھی ایسا دیا، فرمایا کہ میرے خلیل تو نے نیک مانگا ہے نا، میں ایسا نیک دوں گا، بیٹا تیرا ہوگا، نبی میرا ہوگا، اور پھر بردبار اور حوصلے والا ہوگا۔ جب اللہ نے بیٹا دے دیا، ایک نہیں 2 دے دیے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک بیٹے کا نام ہے جناب، کیا نام ہے؟ ہاں جی، ابراہیم علیہ السلام کو کتنے بیٹے اللہ نے دیے؟ اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام، یہ 2 بیٹے اللہ نے دیے۔ اسماعیل اللہ نے پہلے دیا چھوٹی بیوی سے، اور ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام اللہ نے بعد میں بڑی بیوی سے دی۔ یہ رب کی قدرت ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، کئی عورتیں بھی اتنی نیک ہوتی ہیں، جب وہ ہاتھ دعا کے بلند کرتی ہیں تو اللہ کے عرش کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ بخاری شریف اٹھائیے، ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ اما جان سارہ علیہ السلام کے ساتھ سفر میں، ظالم بادشاہ، بد کردار ہے، بدبخت ہے، بد معاش ہے، لوگوں کی عصمت دھری کرتے، مشکل وقت آیا، اما جان کو کمرے میں لے گیا، دست درازی کی کوشش کی، کہا مجھے ذرا 2 رکعت پڑھ لینے دیجیے۔ وضو کیا، 2 رکعت پڑھی، اللہ سے دعا مانگی، اللہ اگر میں نے اپنی عزت اور عفت کی حفاظت کی ہے، اے یسوع علیہ اللہ، اپنے خامد کے علاوہ ساری زندگی میں نے کسی اور کے سامنے اپنے آپ کو عیاں نہیں کیا، اے اللہ میں تیرے پر ایمان لاتی ہوں، تیرے نبی پر ایمان لاتی ہوں، یا اللہ اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کرنا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ایسی دعا کی تو جو ہے سب کی، اسی کہنے میں رب تو ساڑھی تو رب سن رہا ہی نہیں بھئی، آپ اس طرح مانگتے نہیں ہیں نا۔ آج بھی وہی اللہ ہے، آج بھی وہی دعائیں، آج اخلاص کے ساتھ کرو تو آج بھی اللہ سنتا ہے۔ اما جان سارہ نے دعا کی، اللہ نے ان کی آنکھوں کے سامنے اس بدبخت کو عبرت کا نشان بنا دیا، ایسے کانپنے لگا، زمین پہ گر گیا، بے ہوش ہو گیا، ایسے لگا جیسے مرنے لگا ہے۔ آپ نے پھر اللہ سے دعا کی، اللہ اس کو بچا لے، مر گیا تو پھر میں کہاں سے برا کروں گا، میں تو سفر میں ہوں۔ اللہ نے اس کو پھر بچایا، اس نے دوسری مرتبہ حملہ کیا، پھر تیسری مرتبہ حملہ کیا، 3 دفعہ جب وہ ناکام ہوا، اور اما جان سارہ علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے اس کے جسم کی طاقت واپس کر لی۔ بھئی بندے کو اپنے آپ کو فخر نہیں کرنا چاہیے۔ میں تو کئی دفعہ کہتا ہوں، یہ دیکھیے ذرا، یہ بوتل ہے پکڑی ہوئی نا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہاتھ میں یہ طاقت نہیں رہے گی، پکڑی نہیں جا رہی، اس کا مطلب ہے ہاتھوں کا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ بولیے ذرا، اللہ کے پاس ہے۔ میرا رب جب چاہے تیرے ہاتھوں کو شل کر دے، جب چاہے تیری زبان کو بند کر دے، جب چاہے تجھے آنکھوں سے اندھا کر دے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ آج قاری صاحب نے دوسری رکعت میں پڑھی نا آیت، ان بطش ربک لشدید،
تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. 3 دفعہ دعا کی نا. وہ ظالم بادشاہ سمجھنے لگا یہ تو اللہ والی ہے. اس نے اپنی سگی بیٹی گفٹ میں دے دی. کہا مجھے معاف کر دو، یہ ساری زندگی میری بیٹی تمہاری خادمہ ہو. اور ان کا نام کیا تھا؟ ہاجرہ. کیا نام تھا؟ ہاجرہ. میں قربان جاؤں اللہ پر، اور قربان جاؤں اماں جان سارا کے حوصلے پر. باہر آئیں، لمبا واقعہ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اللہ کا شکر ادا کیا. اور ساتھ کہتے ہیں یہ تحفہ تو مجھے ملا ہے، میں تمہیں ہبہ کرتی ہوں، آپ اس سے نکاح کر لو، اس کو اپنی بیوی بنا لو. میری عمر زیادہ ہے، یہ نوجوان ہے، اس سے شادی کر لو، اللہ تمہیں بیٹا عطا کر دے. شادی کی. اللہ رب العزت نے رحمت فرمائی، اور اس اماں جان حاجرہ علیہ السلام سے نبی ابراہیم کو وہ بیٹا عطا کیا جس سے اللہ نے کائنات کے امام کو پیدا کیا، اسماعیل علیہ السلام. 2 بیٹے تھے نا، اسحاق اور اسماعیل. اور اللہ نے حوصلہ دیا پہلی بیوی کو، ان کے حوصلے اور صبر کی برکت سے اللہ نے ان کو بعد میں اسحاق دے دیا. ہاجرہ سے اسماعیل پیدا ہوئے، اور جناب سارا سے جناب اسحاق پیدا ہوئے. اور یہ 2 نبی جن سے آگے پھر نبیوں کا سلسلہ چلا. اسحاق علیہ السلام آخر تک سارے نبی ان کی لڑی سے، اور آخر میں جا کر جب امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، میرے اللہ نے ٹریک چینج کر دیا. کہ دیکھو متر، سارے نبی اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے، اور آخر میں جب نبی پاک کی باری آئی اللہ نے لائن چینج کر دی، اور نبی اسماعیل کی لڑی سے ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر دیا. باپ تو ایک ہی ہے دونوں کو. میں عرض کر رہا ہوں اولاد بہت بڑی نعمت ہے، ان کی قدر کرو، ان کی تربیت کرو. اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، اور بچوں کی تربیت میں ماں کا بڑا کردار. آخری واقعہ عرض کریے دیتا ہوں، توجہ کرنا، بڑا اہم واقعہ ہے. بچے کی تربیت میں ماں کا بڑا کردار. بلکہ بچے ہی نہیں، دنیا کائنات میں ہر کامیاب شخص کے پیچھے ایک نیک اور کامیاب اور محنتی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے اللہ کے فضل سے. عورت نیک ہو نا تو اللہ کے فضل سے مرد کی بھی شان اور آن بن جاتی ہے، بچوں کی تربیت بھی ہو جاتی ہے. ایک کتاب ہے مجموعۃ الرسائل، یہ تربیت اولاد کے حوالے سے بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں. مولانا یوسف صاحب نے راجوال والے، ڈاکٹر عبید الرحمان محسن کے والد، ہمارے بھی وہ عزیز تھے. انہوں نے کتاب لکھی ہے مجموعۃ الرسائل، وہ میرے پاس پڑھی ہے. یہ واقعہ اس میں انہوں نے نقل کیا ہے. تاریخ ابن خلقان کے حوالے سے صفحہ 50 میں یہ واقعہ لکھا ہے. بنو امیہ کا دور ہے، خراسان کی جنگ میں وہاں کے ایک نوجوان وہ جنگ میں چلے گئے، اور جب گھر سے گئے تو ان کی اہلیہ امید سے تھی، بیٹا بیٹی تو نہیں تھا. اور اس وقت جنگیں بھی لمبی ہوتی تھی، 1-2 سال نہیں، 10 سال نہیں، 27 ایئرز، 27 سال خراسان کی مہم میں گزر گئے. لڑتے لڑتے گھر سے جب گئے تو جوان تھے، جب واپس آئے تو بوڑھے ہو چکے تھے. اللہ نے ان کے جانے کے بعد کچھ دنوں کے بعد ان کے گھر ایک بیٹا دیا، ماں نے تربیت کی. اور یہ مجاہد اپنے گھر میں 48,37,500 نقدی گھر میں دے کے چلے گئے. میں جا رہا ہوں اللہ کے سپرد، پتہ نہیں اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہوں، واپس آتا ہوں. اپنی بیوی کے ہینڈ اوور کیا، اپنے جتنی عمر کی پونجی تھی ساری، کہا یہ پیسے اللہ کے سپرد. 27 سال گزر گئے. نیک اور سمجھدار عورت اپنے خامد کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہے، اس کے بچوں کی بھی حفاظت کرتی ہے. بغرنا انہیں جی گھر والا گھر کوئی نہیں تو سانو کہے دا. بڑا بڑا جملہ ہے، بہت بڑا جملہ ہے. گھر والا گھر کوئی نہیں تو سانو کہے دا.
کئی ایسا عورتاں خائن ہوندیاں نے کہ بندہ بیچارہ مزدوریاں کرتا پھرتے وہ گھر چ پڑھونے چ دانے کٹ کٹ کے سارے بیچ دیا نے تو بعد پوچھتے ہیں میاں صاحب دانے کتنے گئے بس پتہ نہیں لگا کتنے چلے چلے گئے. نہیں، نیک عورت اپنے خامد کے بچوں کے بھی پہرے دار ہوتی ہے اور اپنے خامد کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہے. اللہ کیسی حفاظت کی. اللہ رب العزت نے جانے کے بعد تھوڑے ہی عرصے کے بعد اس مجاہد کے گھر ایک بیٹا دیا. ماں نے اس بیٹے کا نام رکھا ربیہ، جو آنے والے وقت میں مدینہ الرسول کے اندر مسجد نبوی کا بہت بڑا امام بن گیا. بہت بڑا امام ربیہ. اور کتنا بڑا امام ہے؟ امام حسن بصری کا نام سنا ہوگا، وہ ان کے شاگرد تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد تھے. اتنا بڑا امام، مسجد نبوی، نبی پاک کا مصلی، نبی پاک کا منبر. میرے رب نے ماں کی تربیت کی وجہ سے ایک وقت آیا کہ ان کے بیٹے کو مصلی نبوی کا وارث بنا دیا. اور اس سے بڑھ کر بھی کوئی کامیابی ہو سکتی ہے. 27 سال کے بعد واپس آیا، مدینے میں داخل ہوا، اپنے گھر کے قریب گیا. باپ کو پتہ نہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، بیٹے کو علم نہیں کہ یہ میرا باپ ہے. مدینے میں داخل ہوئے، اپنے گھر کے دروازے میں داخل ہونے لگے. اس کا اپنا حقیقی بیٹا ربیہ کہہ گیا یہ ہمارا گھر ہے، کیوں داخل ہو رہے ہو؟ میں داخل نہیں ہونے دوں گا. اور اس نے کہا میرا گھر ہے. نہ باپ کو پتا کہ میرا بیٹا، نہ بیٹے کو پتا کہ میرا باپ. تو تکرار ہوئی. آواز سن کر مسجد نبوی سے امام حسن بصری باہر آ گئے، امام مالک آ گئے. وہ ہمارے استاد کو کیوں تنگ کر رہے ہو؟ کیوں؟ کون ہو تم؟ تو تکرار ہو رہی. اسی اسنا میں بیوی، کئی عورتیں بڑی سمجھدار ہوتی ہیں اور جیسے بچوں کی آواز پہچان لیتی ہے نا، عقل مند خاتون اپنے بندے کی آواز بھی پہچان لیتی، اس کے دروازے کھڑکانے کی آواز بھی سمجھ جاتی. جلدی دروازے پہ آئیں. اس امام کی والدہ، اس مجاہد کی بیوی دروازے پہ آ کر بعد نظر دیکھی، بیٹے کو ہاتھ سے پکڑا کہ بیٹا واپس آ جا، یہ کوئی اجنبی نہیں ہے، تیرا باپ ہے، یہ تیرا حقیقی باپ ہے، آنے دو اسے. گھر میں داخل ہوئے، کھانا شانا دیا. رات سونے سے پہلے کہنے لگا اللہ والیے جان لگیا، میں اتنی بڑی رقم تیرے ہینڈ اوور کر کے گیا، 48,37,500 درہم. وہ کتنے پیسے؟ ایسا یہ چودھری صاحب نے پتہ نہیں صاحب لینا بڑا آند ہے تے پتہ نہیں بھی وہ سارے میں پوچھتے لگا بھی انہیں کیتا کی بڑی سمجھدار عورت ہے. کہنے لگے میاں صاحب کھانا تو سکھاتا ہے، آرام کرو تے دن چڑھ لیں تو میں تھوڑا حساب نوٹ کیتے، میں نے آپ کی ایک ایک پائی کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، میں سارا حساب تجھے دے دوں گی. جب فجر کی نماز کے لیے گیا نا، تھوڑا سا لیٹ ہو گئے، مسجد نبوی بھری ہوئی ہے، دور تک لوگ ہی لوگ ہیں. ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرا یہ بیٹا مسجد نبوی کا امام بن چکا ہے، میرا یہ بیٹا امام مالک کا استاد بن چکا ہے، میرا یہ بیٹا امام حسن بصری کا استاد بن چکا ہے، میرا یہ بیٹا نبی کے مصلی کا وارث بن چکا ہے. ذہن میں خیال ہی نہیں تھا. اچانک خوشی ملے تو بندہ خوشی سے بھی رونا شروع ہو جاتے ہیں. پیچھے جگہ ملی، بڑی خوبصورت آواز، نماز ہو رہی ہے، نماز پڑھائی جا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. خوبصورت تلاوت سنی. تلاوت کے بعد درس حدیث شروع ہوا. لوگ بڑے بیٹھے ہوئے ہیں،
کمال کر دیا، درس دیا امام ربیعہ نے، علم کے موتی بکھیرے، اس کی توجہ ہی نہیں تھی، اس کا ذہن ہی نہیں تھا، اس کا خیال ہی نہیں تھا کہ میرا بیٹا ہی ہے۔ قریب والے ساتھی سے پوچھتا ہے اتنے اچھے امام اور اتنے قابل، اتنا اچھا درس دینے والے کون ہیں؟ اس نے کہا یہ امام ربیعہ فلاں مجاہد کے بیٹے۔ خوشی سے مسرت سے آنسو آ گئے کہ اللہ نے میرے بیٹے کو مسجد نبوی کی مسند کا وارث بنا دیا۔ اس اللہ والی نے اتنی محنت کی، اتنی محنت کے ساتھ بچے کو مسجد میں بھیجا، قاعدہ پڑھایا، قرآن پڑھایا، نبی کی حدیث پڑھائی۔ 27 سال کا عرصہ کو تھوڑا تو نہیں ہوتا، زندگی کا لمبا عرصہ۔ بیٹا عالم دین بنا، اس نیک اور صالح عورت کی محنت سے، اس کی تربیت سے گھر آیا نا، بڑی خوشی خوشی کہنے لگے میاں صاحب آؤ میں حساب تھوڑے سامنے رکھنی ہے۔ کہنے لگا بس میں حساب مسجد نبوی میں چیک کر آیا ہوں، تو نے میرے پیسوں کا بڑا اچھا استعمال کیا ہے۔ زبان حال سے یہ کہہ رہا تھا ایسے کروڑوں پیسے ہوتے تو میں اور بھی قربان کر دیتا، تو نے میرے بچے کو مسجد نبوی کا امام بنا دیا۔ بھائی اپنے بچوں کی تربیت کریں اور رات کی طریقے میں دعا کیا کریں۔ یہ دعا بتانے لگا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ بچے نیک ہو جائیں، صرف بچے ہی نہیں بیوی فرما بردار ہو جائے اور ساری زندگی، یہ دعا کبھی نہ چھوڑنا، اور رات کو پڑھا کرو دعا۔ ربنا، یاد کر لیجیے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللہ سے مانگو بیٹا مانگو، کیونکہ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ دنیا کے اندر اس کا اختیار اللہ نے کسی اور کو دیا ہی نہیں۔ بیٹے دیتا ہے تو کون دیتا ہے؟ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، جو رب چاہتا پیدا کر دے، جدھر چاہے بیٹیاں عطا کر دے وے، اگر چاہے تو بیٹے عطا کر دے وے، چاہے تو دونوں ملا کے دے دے وے، اگر چاہے تو کسی نو کچھ بھی نہ دے وے، تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا۔ تیاں پت یارو موتی انمول نے، پر سارے اختیار کو اللہ کول نے۔ دعا کرو اللہ جنہ کو اولاد نہیں نا، اللہ انہوں نے نیک صالح نرینہ اولاد عطا کرے۔ دل و عامل کو فجر دا ٹائم ہے، اللہ نیک صالح نرینہ اولاد عطا کرے۔ بڑا افسوس ہوا ہے جی راتی، اللہ تعالیٰ تنوں حوصلہ صبر دے کہ بابا جی دے داماد اور انہیں بیٹی بہت بڑا صدمہ پہنچے۔ عمرے تے گئے سن، وہ تھے جنہیں کیمپ چ آگ لگی نا، انہوں سے انہوں دے بیٹی اور داماد دونوں شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ بزرگوں کو لمبا حوصلہ عطا کرے، تو اللہ تعالیٰ انہوں دی آخرت بہتر کرے۔ بچے کنے نے اللہ بچے نو سلامت رکھے، یہ بچے انشاءاللہ پل جان گے اللہ دی توفیق نال، لیکن حوصلہ اللہ دے، کیونکہ صدمہ بہت زیادہ ہے۔ انہوں واسطے اسپیشل دعا کرنے، بس آخری 2-4 جملے سنو پھر دعا کریے۔ اے اولاد بہت بڑی نعمت، تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا۔ تیاں پت یارو موتی انمول نے، پر سارے اختیار اکو اللہ کول نے۔ بندیا تو رب نو بھلا چھوڑیا، جن تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا۔ اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے، پر سارے اختیار اکو اللہ کول نے۔ رب ویکو کر ہے کمال چھڑیا، رب ویکو کر ہے کمال چھڑیا، ایک ایک دانے وچوں سٹا کڈیا۔ زمیندار کٹھے کیتی جاندے بولنے، پر سارے اختیار اکو اللہ کول نے۔ رب وے چڑیاں ممولے چھنگارے رب نے، مور تے رنگ کی میں چاڑے رب نے۔ کوئل نے سنائے میٹھے میٹھے بولنے، پر سارے اختیار اکو اللہ کول نے۔ ہمیشہ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے نیک دعا کرنی ہے، نیک اولاد مانگنی ہے،
اور پھر اس کی تربیت کرنی ہے. یہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے بندے کی. اگر بندہ اپنی اولاد پر محنت کر دے، پیسہ لگا دے، وہ بھی صدقہ شمار ہوگا. لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا، ان کو دنیا کی تعلیم ضرور دلاؤ لیکن قرآن اور حدیث کی تعلیم سے محروم نہ رکھنا. آخری جملہ کہہ کے دعا کرنے لگا ہوں، اگر بندہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی بن جائے اور اس کو قرآن اور حدیث کا کچھ پتہ نہیں ہے، اس کو دنیا میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں جاہل تصور کیا جاتا ہے. وہ جاہل ہے جس کو نماز کا نہیں پتا، جس کو روزے کا نہیں پتا، جس کو باپ کی قبر پہ فاتحہ کا نہیں پتا، جس کو باپ کی قبر پہ فاتحہ کی دعائیں نہیں آتی. وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر دنیا کا ہو سکتا ہے لیکن دین کے لحاظ سے وہ جاہل ہے. اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ کیونکہ میرے رب نے قرآن سکھایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن آگے کیا؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رب نے سکھایا تو قرآن سکھایا. اپنے بچوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو قرآن پڑھاؤ اور اللہ رحم کرے ہر اس بندے پر جس نے آج کالجز میں، یونیورسٹیوں میں، سکولز میں قرآن کی تعلیم کو لازمی قرار دیا. آج بچے مجبور ہیں قرآن پڑھنے پر، قرآن کا ترجمہ پڑھنے پر. اللہ پوری قوم کی تربیت کرے اور اللہ ہمارے بچوں کو ایسی تربیت کرنے کی ہمیں توفیق دے کہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے بچے صدقہ جاریہ بن جائیں. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہم لا تحرمنا اجرا ولا تفتنا بعدا. اللہم ادخلہم جنت الفردوس. یا اللہ سڑے بابا جی برکت اے میرے کول بیٹھے نے، اللہ بڑا صدمہ پہنچے ہیں. اس تو بڑا صدمہ کی ہو سکتے ہیں. بیٹی دماد بچے دے ستے موجود سن، عمرہ کرن گئے. یا اللہ تیرے رستے اندر شہید ہو گئے نے. اے میرے اللہ لواقین صبر جمیل عطا کر دے. یا اللہ بچے دی حفاظت فرما دے. جن بھی لوگ اس سانیہ دے اندر اللہ تیرے کل چلے گئے نے، اللہ تو انہاں دا جانا قبول کر لے. تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے جڑا بھی بندہ حج کرن جاندا ہے، عمرہ کرن جاندا ہے، رستے چ کسی بھی وجہ تو شہید ہو جائے، فوت ہو جائے، قیامت نو اس حالت اندر اٹھایا جائے گا. عمرے اور حج دی کردیاں اللہ دے سامنے پیش کیتا جائے گا. اے میرے اللہ بابا جی نو صبر عطا کر دے. اللہ انہیں دے اہل خانہ نو صبر عطا کر دے. اے میرے اللہ ملک پاکستان دی خیر فرماؤ. یا اللہ سڑے ملک نو امن و سلامتی دا گہوارہ بناؤ. اے میرے اللہ جنہیں کو اولاد نہیں، یا اللہ اپنی رحمت نال نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرماؤ. یا اللہ جنہیں کو بیٹے بیٹیاں
موجود نے اکھاں دی ٹھنڈک بنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما یا اللہ سڑے بچیاں نو نیک بنا اللہ جی سڑی اولاداں نو نیک بنا دے یا اللہ سڑے بچیاں نو قرآن دا پختہ حافظ بنا دے اللہ جی سڑی اولاداں نو دین دا بعمل عالم دین بنا دے ساڑھے واسطے صدقہ جاریہ بنا دے یا اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنے علاوہ کسی اور دا محتاج نہ کرنا اللہ جی جب تک زندہ رکھنا صحت و عافیت نال زندہ رکھنا اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان گھراں دے اندر یا ہسپتالاں اندر روحانی جسمانی طور تے بیمار نے اللہ جی اپنی رحمت و شفا کاملہ عطا فرما یا اللہ سانو دے علم نہیں جسم دے اندر طرح طرح دے وائرس بیماریاں اللہ سر دے بالاں تو لے کے پیراں دے ناخن تک ساڈے جسم دے وچوں ایک ایک بیماری نو نکال دے اللہ فار ایور ہمیشہ واسطے تا حیات تندرستی عطا فرما دے اللہ جی جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں فوت ہو گئے سب نو معاف فرما دے اللہ جی سڑے والدین تے رحم فرما اللہ جی سڑے والدین تے رحم فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم یا اللہ ہر کم چ آسانیاں پیدا فرما مشکلیں دور فرما دے آسانیاں پیدا فرما دے یا اللہ ہر بندے دیا مشکلیں نے تو دلوں دے رازاں نو جان دے اللہ سب دیا مشکلیں آسان فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي وعلى آله واصحابه اجمعين. وكل شيء له بأجل مسمى